بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ سکون کب ملتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ کوئی سمجھتا ہے سکون دولت میں ہے، کوئی شہرت میں ڈھونڈتا ہے تو کوئی دنیاوی آسائشوں میں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اور اس کا جواب ہمیں صرف اور صرف اسلام دیتا ہے۔ ہم سب سکون کی تلاش میں ہیں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، سب کے دل میں ایک ہی سوال ہے: مجھے سکون کہاں ملے گا؟ دنیا میں لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، شہرت اور عزت حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک خلا اور ایک خالی پن رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی دولت مند لوگ بھی رات کو نیند کی گولی کے بغیر نہیں سوتے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سکون صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے: سنو، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورہ رعد میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سکون کے ذرائع اسلامی تعلیمات کے مطابق ذکر الہی یعنی دل کا اطمینان چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ سکون کا ذکر الہی بتایا ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے دل پر ایک عجیب سا سکون طاری ہو جاتا ہے۔ ذکر سے انسان کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور دنیاوی فکریں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہ کرے وہ مردہ کی طرح ہے۔ یعنی ذکر الہی انسان کو روحانی زندگی بخشتا ہے اور دل کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا کے سب بوجھ، پریشانیاں اور دکھ درد اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لمحے بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے آج کے دور میں لوگ ذہنی دباؤ، اسٹریس سے پریشان ہیں۔ ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ دماغ کو سکون دینے کے لیے میڈیٹیشن کرو، لیکن ہمارا میڈیٹیشن تو پہلے سے موجود ہے، اور وہ نماز ہے۔ اور تیسرا چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا: توکل علی اللہ، ہم پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی بے چینی یہی ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کی مرضی ہمیشہ بندے کے لیے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ جب بندہ دل سے یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ خوف، غم اور بے چینی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہی اصل سکون ہے، سکون والی زندگی۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قناعت اور شکر کرو، یعنی لالچ سے آزاد ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصل دولت بہت زیادہ مال ہونا نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا۔ آج کی دنیا میں لوگ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں، لیکن اس دوڑ کا کوئی انجام نہیں۔ جو قناعت کرتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، یعنی جو شکر کرتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان جو دن بھر کھیت میں محنت کرتا ہے، شام کو سادہ سا کھانا کھاتا ہے اور دل سے شکر ادا کرتا ہے، وہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں سے زیادہ سکون سے سوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات بتائی: توبہ و استغفار کا۔ توبہ و استغفار سے دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، وہ چاہے دنیاوی خوشیوں میں ڈوب بھی جائے لیکن اندر سے سکون نہیں ملتا۔ لیکن جب وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے: تم اللہ سے استغفار کرو، وہ تمہیں بارشیں دے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ یہ سورہ نوح آیت نمبر
10-11 میں بتایا گیا ہے۔ یعنی استغفار نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ دنیاوی نعمتیں بھی بڑھاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ روزمرہ کی مثالیں اگر میں پیش کروں، جیسے کہ ایک تاجر دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن پھر بھی دل میں سکون نہیں۔ آخرکار قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو دل میں پہلی بار چین محسوس ہوتا ہے۔ ایک مشہور اداکارہ کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ڈپریشن میں ہے، جبکہ ایک عام مزدور دن بھر کی محنت کے بعد سجدے میں جا کر سکون پاتا ہے۔ ایک انسان نے بڑی غلطیاں کی، گناہوں میں ڈوبا رہا، لیکن ایک دن دل سے توبہ کی اور اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ وہ بوجھ جو برسوں سے سینے پر تھا وہ اتر گیا۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہے کہ سکون دولت، شہرت یا دنیاوی آسائش میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے دوستوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب وہ اللہ سے جڑتا ہے۔ ذکر الہی دل کو اطمینان دیتا ہے، نماز دل کو سکون بخشتی ہے، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ بے چینی کو ختم کرتا ہے، قناعت لالچ سے آزاد کرتی ہے، یعنی جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تب یہ ساری لالچیں جو بھی ہے دنیا کی وہ سارے ختم کر دیتی ہے، اور توبہ دل کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہلکا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ اسی لیے اصل سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ دنیاوی نعمتوں میں، بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے میں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے اور ہمیں حقیقی سکون عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔